ادا ہوتے ہیں. یہ 3 حروف کا مخرج ہے، جیم، شین اور یا غیر مدہ. یا غیر مدہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلے لوکیشن پڑھ لیں، کون سی جگہ سے اور کیسے نکلتا ہے. وسط زبان یعنی زبان کا درمیان والا حصہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ درمیان والا حصہ، اور وسط تالو اور اس کے اوپر والی جو جگہ ہے یہ سارا تالو ہے. تو زبان کا درمیان والا حصہ اور تالو کا درمیان والا حصہ یہ جب آپس میں ٹچ ہوتے ہیں تو یہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر اگر جیم کے مخرج پر آپ کا زبان کا درمیان والا حصہ تالو کے ساتھ بالکل ٹچ ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم شین کی بات کریں گے تو شین کے اندر جو ہے ادا کرتے وقت یہاں پر تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ زبان کا درمیان والا حصہ زبان کے تالو کے ساتھ ملتا ہے تو تھوڑا سا گیپ رہتا ہے. جب ہم جیم کو ادا کرتے ہیں تو بالکل جیم کے ساتھ ادا ہوتا ہے، جیسے جیم. اور شین، جب ہم شین ادا کریں گے تو تھوڑا سا گیپ ہے. مطلب یہ ہے کہ زبان کا درمیان والا حصہ زبان کے تالو کے ساتھ ملتا ہے تو تھوڑا گیپ رہتا ہے. اور رہی بات گیپ کی کہ کیوں رہتا ہے، یہ میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاتی ہوں. آپ یہ دیکھ لیں کہ یا جو غیر مدہ ہے، غیر مدہ یہ والی یا ہے کہ یا جو ہے اس پر سکون ہو یا ساکن ہو. اگر یا کے اوپر سکون یعنی جزم آ جائے تو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ والی یا مدہ ہوتی ہے. یا ساکن اور اس سے پہلے زیر آ جائے تو وہ والی مدہ کیا ہوتی ہے، یا مدہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو بھی یا ہوگی وہ یا غیر مدہ ہوگی، یعنی یا مدہ کے علاوہ جو بھی یا ہوگی وہ یا غیر مدہ ہوگی. پھر سن لیں، مدہ جو یا مدہ ہے وہ کیا ہوتی ہے. یا مدہ وہ ہوتی ہے جس پر سکون کا سائن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. اگزامپل میں بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں. وسط زبان اور وسط تالو یعنی زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان، یہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. پہلا ہے جیم، اور جیم جب پڑھیں گے تو غور کریں گے کہ زبان کا درمیان والا حصہ تالو کے درمیان والے حصے سے اٹیچ ہو رہا ہے، بالکل ٹچ ہو جاتا ہے. اور جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو اس کی آواز آئے گی اج اج، مخرج میں آواز بند ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی کوالٹی ہے. یہ جب اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو یہ پرفیکٹ آواز ہے. تو جب ہم اس لیٹر کو پڑھیں گے تو آواز آئے گی جیم جیم جیم. تو یہ آپ فیل کریں گے کہ تالو کا درمیان اور زبان کا درمیان بالکل اٹیچ ہو رہا ہے تو ہی جیم کی آواز آئے گی. اس کے علاوہ آپ اسے ادا نہیں کر سکتے. تو اس کو پھر پڑھتے ہیں جیم 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 اج. آگے چلتے ہیں شین. شین کو جب ہم پڑھتے ہیں اس میں زبان دیکھیں دونوں کا درمیان والا حصہ قریب ہو جاتا ہے، یعنی کلوز ہو جاتا ہے. درمیان میں گیپ آ جاتا ہے، تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، زیادہ نہیں. ہم جب پڑھیں گے تو اسپیس محسوس کریں گے. جب ہم شی کریں گے تو یہاں سے آواز نکلتی ہے جو فلو ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سانس کا جاری ہونا. جیم میں آواز بند ہو جاتی ہے اور شین میں آواز جاری رہتی ہے، یعنی سانس جاری رہتی ہے تو یہاں سے جو اسپیس ہوتی ہے وہاں سے آواز باہر نکلتی ہے. جب ہم جیم ادا کریں گے تو دونوں مل جاتے ہیں اور آواز بند ہو جاتی ہے. یہاں چونکہ تھوڑی اسپیس ہے تو یہاں آواز جو ہے وہ تھوڑی جاری رہتی ہے، آواز نکل رہی ہوتی ہے اور منہ سے باہر آتی ہے. یہ بھی اس کی کوالٹی ہے. دیکھیں جیم اور شین، جیم کی آواز منہ کے اندر پھیل جاتی ہے. جیم جب ہم ادا کرتے ہیں جیم تو آواز منہ کے اندر پھیل گئی ہے، اور شین جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہماری آواز منہ کے اندر نہیں بلکہ آواز جاری رہتی ہے اور منہ کے باہر نکلتی ہے. اس کے بعد یا غیر مدہ، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ یا کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے ادا کریں گے. یا
جب ہم یا کو ادا کریں گے تو باقاعدہ طور پر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ زبان اور تالو کے درمیان والے حصے میں اسپیس زیادہ ہوگی، یعنی شین سے تھوڑی زیادہ اسپیس ہوگی۔ یا کے ادا کرتے وقت یہاں پر جو ہے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ یائے غیر مدہ کسے کہتے ہیں، یعنی اس یا سے مراد وہ یا ہے جو خود متحرک ہو یا ساکن ہو اور ماقبل مفتوح ہو، کیونکہ یائے مدہ کا مخرج جوف دہن ہے۔ دیکھیں یائے مدہ کیا ہے کہ یا مدہ جو ہے وہ خود متحرک ہوتی ہے، یا کے اوپر کیا ہو، زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو تو وہ بھی کیا ہوگی، یائے غیر مدہ۔ اور اگر یا ساکن ہو جس کے اوپر جزم یا سکون ہو تو وہ بھی کیا ہوگی، یائے غیر مدہ ہوگی۔ اور وہ یا جس سے ما قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے والا حرف، جس یا سے پہلے والا حرف جو ہے مفتوح یعنی زبر والا ہوگا، جس یا سے پہلے جو حرف ہوگا یا جس یا سے پہلے زبر ہوگی تو اسے بھی یائے غیر مدہ کہتے ہیں، کیونکہ یائے مدہ کا مخرج کیا ہے، جوف دہن۔ یہ انشاءاللہ ہم آئندہ جو ہے حروف مدات میں جا کے پڑھیں گے۔ اور اس مطلب کہ ہمارے آج کے جو سبق ہے مخرج نمبر 6، ادھر سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جی